مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں مجھے کانفرنس کے لیے بلایا گیا اور اس علاقے میں قادیانی بہت تھے۔ جب اسٹیشن پہ پہنچا تو جو رہبر تھے جو ہمارے میزبان تھے وہ آئے اور کہا کہ حضرت ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، آپ واپس تشریف لے جائیے، کیونکہ قادیانیوں کی طرف سے ہمیں یہ بڑی دھمکی ملی ہے کہ اگر یہاں تمہارا بیان ہوا، تمہاری مجلس ہوئی تو ہم تمہارا پروگرام بھی اس میں کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور ڈنڈے وغیرہ لے کے ہم یہاں مسلمانوں کو بھی ماریں گے اور بعد میں تمہارا جینا حرام کر دیں گے، اس لیے حضرت ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا کوئی علاقے میں کوئی ایسا آدمی ہو جس کی سارے مانتے ہوں، لوگ اس سے ڈرتے ہوں؟ کہنے لگے حضرت کوئی بھی نہیں ہے، ہاں ایک شخص ہے جسے نورا ڈاکو کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں ہے، علاقے سے ذرا ہٹ کے ہے اور وہاں تو کوئی جا نہیں سکتا، تو اس کے جو کرندے ہیں بڑے دور دور تک بیٹھے ہوتے ہیں، تلاشیاں لی جاتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ بڑے بڑے عالم، یہ داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، سفید لباس میرے پاس کیا کرنے آ رہے ہیں؟ تو حضرت نے اس سے ملاقات کی اور فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا عین ایمان ہے، تو یار یہ آپ کے علاقے میں کچھ لوگ حضور کے دشمن ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے، مرزا کانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا حضرت جیسے آپ کا حکم ہو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افراد کو جمع کیا اور وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، سٹیج پہ اپنے اسلحہ جات رکھ لی اور کہا کہ ہے کسی میں جرت جو یہاں ہمارے امام صاحب کو، ہمارے ان مولانا صاحب کو کچھ کہے؟ حضرت نے بیان کیا اور بڑی مجلس ہوئی، عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، تو بعد میں معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے وہ بندہ بیت اللہ میں ملا اور کیا دیکھتا وہ اس نے مجھے پہچان لیا، تو کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں وہی نورا ڈاکو ہوں جس نے ایک لمحے کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کی تھی، رات کو سویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، آپ نے میرے دل پر پھونک ماری اور میرا دل کی کایا پلٹ گئی، آج الحمدللہ داڑھی ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، اللہ والوں کی صف میں شامل ہو گئے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ چند لمحوں کے لیے رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو شخص اپنی ساری زندگی اس کام پہ لگا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے تو اس کا رسول اللہ کے ساتھ کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا، یہ تو وہی جانتے ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔